السلام علیکم ناظرین آج ہم ایک نسخہ بنانے لگے ہیں۔ یہ نسخہ خاص طور پر نوجوان افراد کے لیے ہے اور یہ جریان، احتلام، سرطنزال کے جو پرابلم بن جاتے ہیں نوجوان بچوں کو، تو یہ اس سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بہترین اکثیری نسخہ ہے، اور اس کے اجزاء جو ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اندر کون کون سے اجزاء ہم شامل کرتے ہیں، اور اس کے بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ ایک اکثیری نسخہ ہے، اس کو اگر کوئی حکیم تیار کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے، اپنے مریضوں کو استعمال کروائے۔ اگر آپ میں سے کوئی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر اس طرح کے کسی مرض میں، پرابلم میں ہیں، آپ پریشان ہیں اور علاج کروانے کے باوجود آپ کو آرام نہیں آ رہا، تو ہماری اس اکثیری دوائی کو ضرور استعمال کریں۔ یہ نوجوانوں کے اس پرابلم کے لیے مکمل شفا ہے، تو اس کو زیادہ دیر استعمال بھی نہیں کرنا پڑتا، یہ چند دن کی خوراک ہے۔ زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 ہفتے اگر مریض استعمال کر لیتا ہے تو اس کے جو یہ پرابلم آتے ہیں، جریان کا قطرے آتے ہیں، خواہ وہ منی کے قطرے ہوں یا پیشاب کے قطرے ہوں، اس کے علاوہ جن کو کثرت سے احتلام ہوتا ہے رات سوتے وقت، جن کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو سرط انزال کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی دخول کے وقت انزال ہو جاتا ہے، وہ بھی اس نسخہ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے استعمال کرنے سے جو ٹائمنگ کا پرابلم آ جاتا ہے، ظاہری بات ہے جن کی سرط انزال کا پرابلم ہوتا ہے تو ان کی ٹائمنگ بالکل نہیں ہوتی، تو یہ دوائی ایک ایسی دوائی ہے جس کے استعمال کرنے سے ٹائمنگ کے اندر کافی زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور مریض کا جو حسی نظام ہوتا ہے، نروس سسٹم کا نظام ہوتا ہے جو کہ اس نظام کو کنٹرول کرتا ہے، یہ دوائی اس کو بھی طاقت دیتی ہے۔ تو اس کا ایک اور فائدہ، اگر کوئی پیشاب ٹیسٹ کرواتا ہے تو اس کے اندر پس سیل آ جاتے ہیں، یعنی پیپ خارج ہوتی ہے، تو یہ اس کا بھی علاج ہے۔ یہ چند دن یا ہفتے استعمال کرنے سے جو ٹیسٹ کے اندر پیپ وغیرہ آتی ہے وہ بالکل نل ہو جاتی ہے، نارمل ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ اگر مثانے کے اندر کوئی انفیکشن ہے، گردے کے اندر انفیکشن ہے، یا خصیوں کے اندر یعنی ٹیسٹس کے اندر کوئی انفیکشن ہے، تو اس کی وجہ سے پس وغیرہ آتی ہے، تو یہ اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ منی کے اندر اگر پس آ جائے تو یہ اس پس کو بھی درست کرتا ہے۔ تو اب ہم اس کے اجزاء کی طرف آتے ہیں۔ اس کے اندر ہم نے جو اجزاء شامل کرنے ہیں، سب سے اس کا پہلا جو جز ہے وہ پارے کا ہے۔ پارا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کھرن میں پڑا ہے، اس کو ہم نے مصفہ کرنا ہے۔ یہ نمک پڑا ہے، اس نمک کی مدد سے ہم اس کو مصفہ کریں گے، صاف کریں گے۔ جب یہ اچھی طرح صاف ہو جائے گا تو تب ہم اس کو نکال لیں گے، دھو لیں گے۔ دھونے کے بعد، صاف کرنے کے بعد پھر ہم نے اگلی دوائی، جو اس کا اگلا جز ہے، وہ یہ کلی پڑی ہے، اس کو اٹ کلی بولتے ہیں۔ اس کو ہم نے مصفہ کرنا ہے۔ صاف کرنے کے بعد پھر ہم اس کو دوائی کے اندر شامل کریں گے۔ اس کا صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم پگھلا لیں گے۔ پگھلانے کے بعد سرسوں کے آئل میں ہم اس کو بجاوے دیں گے۔ تو بار بار یہ عمل کرنے سے یہ جو کلی ہے یہ صاف ہو جائے گی۔ اس عمل کو ہم نے 7 بار دہرانا ہے۔ تو یہ اس طرح ہم اس کو صاف کریں گے۔ پھر ہم کلی اور پارے کو اکٹھا کریں گے، یعنی چھل بند کریں گے۔ اکٹھا کرنے کے بعد یہ ایک حصہ اس
نسخہ کا ہمارے پاس تیار ہو جاتا ہے۔ بقیہ جو اجزاء ہیں وہ فلفل سفید، اس کا باریک پاؤڈر کرنا ہے، اور یہ ساتھ میں پڑی ہے بچھناک، اس کو بیش بھی بولتے ہیں، بچھناک بھی بولتے ہیں۔ تو ہم نے اس کو مدبر کرنا ہے دودھ میں، گائے کا دودھ مل جائے تو وہ سب سے بہتر ہے۔ تو گائے کے دودھ میں ہم نے اس کو پکانا ہے، جب یہ نرم ہو جائے گا تب اس کو نکال کر اس کا باریک پاؤڈر کر لیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس جب تمام اجزاء تیار ہو جائیں گے تو تب ہم ان کو مکس کر لیں گے، اور مکس کرنے کے بعد پھر ہم اس کو کھرل کریں گے، یعنی اس کی رگڑائی کریں گے۔ اس کی رگڑائی ہم نے اتنی کرنی ہے کہ اگر یہ ہاتھ کی یہ جو ریکھیں ہوتی ہیں یہاں پر لگایا جاتا ہے تو یہ ان کے اندر جذب ہو جائے، اس کے اندر کوئی نشان یا کوئی دانہ محسوس نہ ہو۔ انگلی کے لگانے کے ساتھ انگلی کو کسی قسم کی کوئی رڑکن یعنی کوئی دانہ نما کوئی چیز محسوس نہ ہو، تو تب یہ ہمارا جو کشتہ ہے یا یہ جو دوائی ہے تیار ہوتی ہے۔ تو اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اجزاء بہت خاص ہیں، صرف اس میں محنت ہے، رگڑائی کی محنت ہے۔ تو اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ 4 چاول تک ہے، اس کی مقدار خوراک 4 چاول تک ہے۔ اگر دائمی مریض ہے، ذکاوت حس کا، جریان احتلام کا، سرط انزال کا، تو اس کو 1 رتی تک اس کی مقدار خوراک دی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ تو اس کا جو دینے کا مریض کو استعمال کروانے کا طریقہ ہے وہ دودھ کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں، کسی چیز کے گوٹے کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں۔ یہ معالج کی تشخیص پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مریض کو کس بدرقہ کے ساتھ، دودھ کے ساتھ استعمال کروانا ہے، پانی کے ساتھ استعمال کروانا ہے، یا کسی گوٹے کے ساتھ استعمال کروانا ہے۔ تو جب ہم سے تو مریض رابطہ کرتا ہے تو ہم اس کی ساری علامات لیتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو تشخیص ہونے کے بعد پھر اس مریض کے لیے جو ایک خاص بدرقہ جس کے ساتھ اس نے دوائی لینی ہوتی ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک مکمل علاج ہے، پرفیکٹ علاج ہے۔ آپ کو ہم نے اجزاء بھی دکھا دیے ہیں اور بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ تو جب ہم اس کو مکمل تیار کریں گے اس کی الگ سے ویڈیو بنائیں گے، آپ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ ابھی تک آپ نے اگر ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تو اسی کے ساتھ اپنے اس معالج ہربلسٹ ڈاکٹر حکیم حفیظ الرحمان الحسنین ہربل میڈیکل ٹریٹمنٹ سینٹر بنگا حیات، پاک وطن شریف اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔